وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھی، کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا حضور سرور کونین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو پوری زندگی ختم نبوت کے ساتھ اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس گستاخ جو قادیانی ہے، احمدی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، ہمارا عزیز ہو، ہمارا دوست ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا پڑوسی ہو، زندگی کے آخری سانس تک ختم نبوت سے محبت کرتے ہوئے اس سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میر محفل فخر السادات محترمین سید الفقار حسین شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت، مہمان محتشم محترمین جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب، اور ہم سب کے مہمان محترم جناب صوفی اسماعیل قادری نورانی صاحب، اور جمہور پاکستان کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر منظور ساکی صاحب، محترمین جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ذکر قادری صاحب، محترمین جناب پیر طریقت صوفی بلال نقشبندی صاحب، دیگر علماء کرام، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی محمد سرور صاحب جو ہمارے میزبان ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائی، شاہ صاحب نے بھرپور دعوت دی، بندہ ناچیز نے بھی دوستوں کو دعوت دی. ماشاءاللہ خوبصورت محفل ہے، اور خوبصورت کیوں نہ ہو اس کا موضوع خوبصورت ہے. ختم نبوت کا وہ موضوع ہے اور اس پہ وہ کام کرنا ہے جس کی سعادت کا یہ عالم ہے کہ تاجدار گولہ بھی فرماتے ہیں کہ جو حضور کی ختم نبوت پہ کام کرتا ہے پیٹھ اس کی ہوتی ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. اور دوسری جانب بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت تو صحابہ نے کی ہے، حضور کی اہل بیت نے کی ہے، یا محدثین نے کی ہے، علماء کرام کر رہے ہیں. حضور کے دین کو امت تک پہنچانا یہ حضور کی خدمت ہے. توجہ، یہ حضور کی خدمت ہے. امت تک علماء دین جو
صحیح دین پہنچا رہے ہیں، یہ خدمت ہے۔ لیکن عام بندہ کیسے خدمت کر سکتا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں اگر 14 صدیوں کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی حضور کی خود خدمت کریں تو پھر ایک ہی راستہ ہے، حضور کی ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو جائے، سبحان اللہ، حضور کی ختم نبوت کے وفادار ہو جائے، حضور کی ختم نبوت کے لیے جو دشمن ہے ختم نبوت کے ان کے ساتھ دشمنی رکھے۔ یہ 14 صدیوں کے بعد آج بھی حضور کی خدمت ہے۔ میرے عزیزان گرامی، دیکھیے پاکستان کو بنے ہوئے 77 برس ہو چکے ہیں، کتنے علماء پارلیمنٹ کے ممبر بنے، کتنے علماء سینیٹر بنے، لیکن سینیٹر ہوں یا پارلیمنٹ کے ممبر ہوں، توجہ کے ساتھ جو بھی آیا ہے پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، کوئی مولانا آیا، کوئی پیر آیا، کوئی سیاستدان آیا، کوئی کسی جماعت سے آیا، ہر ایک کا دامن داغدار ہے۔ رب کعبہ کی قسم اس پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں بازار حسن تک نہیں بلکہ میں کہتا ہوں قیامت تک جو اپنا دامن صاف لے کے گیا ہے وہ مولانا نورانی ہے۔ حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی، نورانی تیرے نور سے انقلاب آئے گا، نورانی تیرے نور سے۔ ماشاءاللہ۔ مولانا مفتی جمیل صاحب کراچی کے تھے، وہ فرماتے تھے مولانا اصل ولی کامل ہے، اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے سیاست کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ اتنا بڑے محقق مفسر، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک عالم دین ایسا ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جس کی امانت و دیانت پر قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ یہ بندہ امین بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے، وہ دنیا میں مولانا نورانی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مولانا نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت تھے، کئی لوگ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے۔ میرے جوانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رب کعبہ کی قسم وہ اتنا عظیم آدمی تھے، اللہ نے ان کو صورت بھی عظیم دی تھی اور سیرت بھی خوبصورت دی تھی۔ علماء دیوبند کے تمام بڑے بڑے علماء ان کے پیچھے چلنے کو فخر محسوس کرتے تھے، اہل حدیث مسلک کے علماء ان پہ ان کی قیادت پہ اعتماد کرتے تھے، جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد ان کے پیچھے چل کر فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ ہماری قیادت تھی، یہ ہماری قیادت تھی، یہ ہماری قیادت تھی۔ جرأت و بہادری، حق بات وہ ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ ایم کیو ایم کو ضیاء الحق نے پروان چڑھایا اور ضیاء الحق نے سپاہ صحابہ کو بھی پروان چڑھایا۔ میں آپ کو مذہبی بات بتا رہا ہوں، یہ اہل سنت کے ساتھ انتشار اور کراچی میں علماء کا قتل، جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ زیادتیاں، ضیاء سمجھتا تھا پاکستان میں کوئی بندہ ایسا ہے جو ڈٹ کے رہ سکتا ہے، جو ہر ظلم برداشت کر سکتا ہے اور کسی کی بات سن کر وہ خاموش نہیں رہ سکتا، میری ہر بات کا جواب دے سکتا ہے، وہ مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ جب ایم کیو ایم کو پورا عروج تھا، پورے زور شور پہ تھی، یہ 3 سال کے بعد ایک ایم کیو ایم کے آدمی نے باقاعدہ کالم لکھا اخبار میں، کہا جب عروج تھا تو جنرل ہمارے خلاف بات نہیں کرتا تھا، جب ہمارا عروج تھا نواز شریف بات نہیں کر سکتا تھا، جب ہمارا عروج تھا زرداری بات نہیں کر سکتا تھا، جب ہمارا عروج تھا عمران خان بات نہیں کر سکتا تھا۔ کہا پورے پاکستان میں کوئی جنرل کرنل، کوئی عالم دین، کوئی سیاسی آدمی ہمارے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا سوائے ایک شخصیت کے جو صدیق اکبر کا شہزادہ تھا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مولانا شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ تھے، کہا وہ ہمارے گڑھ میں رہ کر، ہمارے مرکز میں رہ کر کہا کرتے تھے یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ راک ایجنٹ ہے، یہ بتہ خور ہے. اندازہ لگائے. کہا جب ہمارے سامنے بات کرنے کے لیے کسی کو جرأت نہیں تھی، وہ ایک مولانا شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ تھے جو ہمارے گڑھ میں رہ کر، ہمارے مرکز میں رہ کر ہمارے خلاف بات کرتے تھے. کئی مرتبہ گولیاں چلائی گئیں، کئی مرتبہ حملے ہوئے، اور دیکھیے عمل دیکھو کتنا یقین کامل تھا. کسی کو اپنی زندگی پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا مولانا کو اپنی زندگی پہ یقین تھا. فرماتے تھے وہ گولی بنی نہیں جو نورانی کو لگے، کیا بات ہے، کیا بات. وہ گولی بنی نہیں جو نورانی کو لگے. کئی مرتبہ حملے کیے گئے، لیکن یاد رکھیں اتنا عالی مرتبہ جنہوں نے پوری دنیا پہ تبلیغی دورے کیے اور پوری دنیا کے اندر حضور کے دین کی بات کی، ختم نبوت کی بات. علماء دیوبند اہل حدیث پہلے کئی مرتبہ اسمبلی میں پہنچ چکے تھے، مولانا پہلی مرتبہ پہنچے اور پہلی مرتبہ پہنچنے کا حق ادا کیا. حضور کی ختم نبوت کا آئین جو آپ نے بنوایا اور پاس کروایا، اور جو اسلامی نظام کے حوالے سے سکے ہیں 200 سے اوپر مولانا نے خود لکھوائیں. لوگوں کو پتہ نہیں کہ مولانا کتنا صاحب علم تھے. 8 برس میں حافظ قرآن بنے، پھر اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین بنے، ڈبل کے ٹرپل ایم اے کی، اور پاکستان پورے پاکستان میں سب سے زیادہ وہی زبانیں 14 سے 17 زبانیں جانتے تھے. 14 سے 17 زبانیں آپ جانتے تھے. اور ختم نبوت کے اس قانون کو پاس کرانے کے بعد جو آپ نے کوشش کی، 40,000 میل کا سفر کیا. اندازہ لگائیں اس دور میں بھلے جو بھی حالات ہیں، آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ ختم نبوت کے پروگرام میں آئے ہیں. سبحان اللہ. محفل میلاد شریف میرا اپنا وجد ہے، میرا اپنا ذوق ہے کہ 100 محفلیں کرا لو، لیکن ختم نبوت اس وقت ضرورت کیا ہے؟ امت کو آگاہی دینا حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے. مولانا اپنا کام کر کے چلے گئے، مولانا پھر دوبارہ نہیں آئیں گے. رب کعبہ کی قسم جو مولانا نے ہمیں نظریہ دیا ہے، جو ہمیں سوچ دی ہے، جو ہمیں فکر دی ہے، انشاءاللہ جب تک آخری سانس ہے میں ہوں، یہ میرے شاہ صاحب شب و روز کے ساتھی ہیں میرے. دور دراز، ٹھیک ہے نا، دور دراز ہم گئے پروگرام ختم نبوت کے لیے، دوسری سٹیجوں پہ گئے. یہ ہر پروگرام میرے ساتھ ہوتے ہیں شاہ صاحب، ہر پروگرام میں انشاءاللہ. یہ صوفی صاحب ہیں ماشاءاللہ، 70 برس سے اوپر ایج ہے، ہم سے زیادہ جوان ہیں، اللہ ان کو صحت دے. ساقی صاحب ہیں، انتہائی مصروف آدمی ہیں، لیکن جماعت کے لیے ختم نبوت کے لیے دل کرتا ہے ماشاءاللہ جب بلاؤ حاضر ہو جاتے ہیں. ابھی عشاء کے بعد ایک اور پروگرام ختم نبوت کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے وہ کیا ہے، غور سے سنیں. جو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت پہ چلا آ رہا تھا، جب حضور تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، تو حضور کی ذات پر نبوت اللہ نے ختم کر دی. کیا ختم کر دی؟ میری باتوں کو ختم نبوت کے حوالے سے غور سے سنو توجہ کے ساتھ. نبوت کا انتخاب انسانوں کا نہیں ہے. وزیر اعظم کا ہو، صدر کا منصب ہو، کوئی وزیر ہو، محلے کی سطح پہ کونسلر ہو یا چیئرمین ہو، کونسلر سے لے کر صدر تک، اس تمام عہدوں کا انتخاب کون کرتے ہیں؟ لوگ کرتے ہیں. لیکن نبوت کا انتخاب ساری کائنات مل کے انتخاب کرے، اس فلاں بندے کو ہم نبی ماننا چاہتے ہیں، نہیں. نبوت کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. رسالت کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے.
नबूवत का मनसब पाकीज़ा है, नबूवत का मनसब अजीम है, नबूवत का मनसब आला है, नबूवत के मनसब के लिए किरदार आला होना चाहिए। यही वजह है अबू जहल इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, हुजूर का दुश्मन, लेकिन इसके बावजूद कहता था मा रअयतु मुहम्मदन अमीनन फिल अरब, मैंने पूरे अरब में इन जैसा अमानतदार कोई नहीं देखा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अबू जहल कहता था मा रअयतु मुहम्मदन सादिकन फिल अरब, मैंने मोहम्मद जैसा पूरे अरब में सच्चा भी कोई नहीं देखा। दुनिया के गोरे इस्लाम दुश्मन भी मानते हैं कि उनकी सीरत भी आला थी और सूरत भी आला थी। जरा आप गौर फरमाएं, खत्म नबूवत हुजूर की जात आखिरी अल्लाह के नबी हैं। हुजूर ने फरमाया अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, तुम मेरी आखिरी उम्मत हो। क्या हो? आखिरी उम्मत हो। इस पे कुरान की 100 से ज्यादा आयात है, 200 से ज्यादा अहादीस है। यही वजह है पहले पहले मुसलमा कज़्ज़ाब ने दावा किया तो सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आए। सैकड़ों सहाबा किराम ने जानू के नजराने पेश किए और फिर इस वक्त बड़ा फितना, आप याद रखें, जरा गौर से सुने। इसराइल में यहूदी ईसाई को फौज में शामिल नहीं करते, यहूदी सिख को फौज में शामिल नहीं करते, यहूदी हिंदू को फौज में शामिल नहीं करते। यहूदी फौज में, आप गौर से सुने, यहूदी फौज में कादियानी शामिल है। और ये जो मजालिम हो रहे हैं, आपको पता है, जरा तारीख देखें कितना दौर से ये यहूदी हुजूर के माज़अल्लाह खाके शाये किए, कुरान को घटनों में डाला, कुरान को पांव के नीचे रौंदा, कुरान को चीरा फाड़ा जलाया, ये सारी बातें हैं। दुनिया का कोई कादियानी उसने एहतजाज नहीं किया। हम समझें इन बातों को, दुनिया के किसी कादियानी ने एहतजाज नहीं किया। वो समझता है ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरे भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं कादियानी बहुत बड़ा फितना है। अगर आपके पड़ोस में कोई रहता है, आप कहें भाई इसका अखलाक अच्छा है, ये तो मोहब्बत से बात करता है, क्या है मौलवियों को, ये तो ऐसे सख्त बातें करते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक कादियानी है। यहूदी है तो जाहिर है, ईसाई है तो जाहिर है, हिंदू है तो जाहिर है, सिख है तो जाहिर है, लेकिन कादियानी बज़ाहिर मुसलमान भी अपने आप को शो करता है और खत्म नबूवत के भी दुश्मन है। आप कहें जी वो तो अखलाक अच्छे रखते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनकी जुबान पे